السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ النساء 74 اور 75 ان دو آیات کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فل پس چاہیے کہ یقاتل وہ قتال کریں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں الذین ان لوگوں سے یشرون جو خریدتے ہیں الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو بالآخرہ بدلے آخرت کے، ومن یقاتل اور جو کوئی قتال کرے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں فیقتل پو مارا جائے او یغلب یا غالب آ جائے وسوف پس ان قریب نؤتیہ ہم دیں گے اس کو اجرا عظیما بہت بڑا اجر۔ وما لکم اور تمہیں کیا ہے لا تقاتلون تم نہیں قتال کرتے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں والمستضعفین اور ناتوان من الرجال مرد والنساء اور عورتیں والولدان اور بچے الذین وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار اخرجنا نکال ہم من هذه القریہ اس بستی سے ظالم اہلھا جس کے رہنے والے ظالم ہیں وجعل لنا اور کر دے ہمارے لیے من لدن کا اپنے پاس سے ولیًا دوست وجعل لنا اور کر دے ہمارے لیے من لدن کا اپنے پاس سے نصیرا مددگار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاۃ الدنیا بالآخرہ ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا۔ بس چاہیے کہ اللہ کے راستے میں وہ ان لوگوں سے لڑیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید چکے، اور جو کہ اللہ کے راستے میں قتال کرے گا پر وہ مارا جائے یا غالب آ جائے تو عنقریب ہم اس کو اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے اے مسلمانوں کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے، حالانکہ بعض کمزور مرد عورتیں اور بچے یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال لے جس کے رہنے والے ظالم ہیں، ہمارے لیے اپنے انشاءاللہ الرحمن اللہ کے حکم اور اس کی توفیق سے آج ہم دین اسلام کے ایک بہت ہی امتیازی شان اور شعار کے بارے میں پڑھیں گے، وہ چیز جس کے ساتھ دین اسلام کی ترقی اور کامیابی وابستہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ قتال فی سبیل اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مؤمنین کو اس بات پر ترغیب دلائی ہے کہ وہ خود امن و اس آتشی سے رہیں، دنیا میں امن قائم کرنے کے ذمہ دار بنیں، دوسروں کے امن میں خلل انداز نہ ہوں، لیکن اگر ان کا مقابلہ کسی ایسے لوگوں سے پڑ جائے جو دوسروں کی زندگی میں بے سکونی پیدا کرتے ہیں، دوسروں کے امن کو خراب کرتے ہیں، تو اس صورت میں پھر مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ ان لوگوں سے قتال کریں۔ تو قتال اور جہاد دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں۔ جہاد ایک زیادہ وسیع ٹرم ہے اور اس کو انٹرچینجیبلی آپ جہاد قتال یا جہاد دونوں کو سیم ورڈز یوز کر لیے جاتے ہیں، حالانکہ جب ہم دین اسلام کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ہر چیز کے بارے میں اتنا نالج ضرور ہو کہ ہم کسی دوسرے انسان کو اس بات کے بارے میں انفارم کر سکیں۔ تو دین اسلام کی اس شعار کے بارے میں جب بہت سے لوگ آپ سے غلط قسم کی کوئی باتیں کرتے ہیں، یا یہ کہ قرآن ہی کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام ایک وحشی جنگجو مذہب ہے جو کہتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ان کو مار دو، ان کو قتل کر دو، یہ کر دو، وہ بہت سی آیات ہے قرآن پاک کی جن کو کس طریقے سے کوٹ کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ جہاد جوہد سے لفظ نکلا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کسی نیک کام میں انتہائی طاقت اور کوشش صرف کرنا اور ہر قسم کی تکلیف اور مشقت برداشت کرنا۔ اس کے لفظی معنی میں امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں قوت و مدافعت میں اپنی پوری طاقت صرف کر دینا جہاد کہلاتا ہے، اور اصطلاحی معنی میں کہ آپ دوسرے انسانوں کے حقوق کے لیے جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں، کسی دوسرے انسان کی جان اور مال کی آبرو،
دوسرے انسان کے لیے ان کے ایک گھر کی ایک وہ چار دیواری، ان کی اپنی ایک پرسنل رائے، ان چیزوں کی حفاظت ہونی چاہیے جو کہ بیسک ہیومن رائٹس ہیں۔ لیکن جب کوئی مسلمانوں کے ساتھ یہ غلط طریقے سے ان کو گھروں میں قید کر دے، ان کو بائی فورس ان کے مذہب پر عمل نہ کرنے دے، ان کی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرے، ان کی مال چھین لے، تو اس صورت میں پھر وہ جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں ان کے حفاظت کے لیے پھر ایسے لوگوں کو سمجھانا اور یا پھر آخری حد میں ان سے جنگ کرنا بھی اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ تو اس میں کیا ہے کہ بیسیکلی کیا ہے کہ دین اسلام وہ مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا محکوم نہیں ہے، غلام نہیں ہے۔ ہر انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار ہے، اپنی مرضی سے جینے کا اختیار ہے، اور اس زمین پر قانون صرف اللہ کا چلے گا۔ جب یہ دو کام نہیں ہو رہے، یعنی کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی میں دینے کی کوشش کی جا رہی ہے یا اس زمین پر اللہ کے حکم کے بغیر کسی اور کا قانون نافذ ہے، تو ان دونوں صورتوں میں دین اسلام کی اشاعت، ترویج، سربلندی، ان تمام کاموں کے لیے اگر آخری حد تک قتال بھی کرنا پڑے، یعنی ایسے کٹر اور ایسے آپ کہہ لیں کہ ایسے لوگ آپ کے سامنے ہوں جو کہ مسلمانوں کو جینے بھی نہ دیں اور مسلمانوں کے ساتھ برے طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہوں، تو پھر ان سے پوری صلاحیتوں سے ان کے ان باطل پلانز کو ختم کرنا، اس کے لیے اپنی پوری جسمانی طاقت لگا دینا جہاد کہلاتا ہے۔ تو اس میں صلح ہے، امن ہے، یہ چیزیں ضروری ہیں معاشرے میں۔ لیکن صلح اور امن، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں اگر دو بچے بھی ہیں تو وہاں پر بھی صلح کروانے کے لیے کبھی کبھی آپ کو ایک کو لگانی پڑتی ہے تاکہ وہ سکون سے بیٹھے۔ بعض شرارتی قسم کے بچے کلاس میں، اگر آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے آپ ہر وقت پیار سے بات نہیں سمجھا سکتے، کبھی کبھی ڈنڈے کا استعمال امن کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ جو مدرز ہیں وہ میری بات سے متفق ہوں گی کہ جن کے ایک دو سے زیادہ بچے ہیں تو وہ لازمی بات ہے کبھی نہ کبھی جوتا پکڑنا ہی پڑتا ہے ٹکائی کرنے کے لیے ان کی۔ تو کیونکہ صلح کے حصول کے جو ذریعے ہیں وہ یہ ہیں، یا تو یہ ہے کہ جو دوسرا بندہ ہے وہ زیادتی کر رہا ہے تو آپ اسے کہ آپ چپ کر جاؤ، لیکن ایک انسان مسلسل زیادتی کرتا جائے تو پھر اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کو مزہ چکھایا جائے۔ تو اسلام یہ کہتا ہے نہ ظلم کرو نہ ظلم برداشت کرو۔ کوئی غلط کر رہا ہے اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، طاقتور کو سمجھاؤ، اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق بلند کرو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جنگ کرنا مسلمانوں کے لیے کوئی لاسٹ چوائس ہے۔ پہلے ان کو ڈیفرنٹ طریقوں سے سمجھایا جائے گا، لیکن اگر وہ نہیں مانتے تو پھر دنیا کی زندگی ان کا مطمئن نظر ہے، وہ اپنا ہی الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی حوالے سے کسی اخلاقی قدر کے تحت اپنی زندگی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بس میں ہوں اور میری زندگی ہو۔ پھر اللہ نے کہا ہے قتال کرو ان لوگوں سے جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے میں خرید چکے۔ تو جس کے پاس جب دنیا ہی دنیا اس کا مطمئن نظر ہوگی تو پھر اس کو صحیح اور غلط میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان سے جا کر میدان جنگ میں جہاد کرو گے تو تمہارا یہ سوچ اور تمہارا یہ ایکشن ہی تمہاری کامیابی ہے۔ پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے کتنا کچھ چینج لایا ہے اپنی اس ایفرٹ سے سوسائٹی میں، تم نے کوشش کی ہے، نتیجے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا تم قتل کر لیے جاؤ یا مغلوب ہو جاؤ، ان بوتھ کیسز، تم مغلوب ہو جاؤ یعنی تم قتل کر دیے جاؤ یا غالب آ جاؤ، دونوں صورتوں میں تمہارا اجر اللہ کی نظر میں لکھا جا چکا۔ جنگ کے دوران کافروں کو، تو اسی لیے پھر اللہ نے وہ جو آیات ہے جس میں کہا ان کو پکڑ لو، ان کو قتل کرو، ان کو مار دو، تو یہ اس کانٹیکسٹ کی بات کی گئی ہے کہ جب جنگ اپنے عروج پہ ہو، اور ان کافروں کو، ہر کافر کو پکڑنے یا قتل کرنے یا مارنے کی اجازت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں ترغیب دلائی گئی۔ معاشرے میں امن کو مینٹین کرنا ہے، معاشرے کے امن کو خراب کرنے والے کافروں کو پکڑنا ہے، ان لوگوں کو پکڑنا ہے جو کہ دوسرے انسانوں کے لیے زندگی مشکل کر رہے ہیں، وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے۔ اور موسٹ امپورٹنٹلی اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلے، اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم چلے، یہ چیز ہے جس کے لیے آپ کے پاس ڈسپلن ہونا چاہیے، تدبیر ہونی چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے، استقامت ہونی چاہیے، جنگی مہارت ہونی چاہیے۔ تمام کی تمام چیزیں مل کر مسلمانوں کو ٹریگر کریں گی اپنے مقصد کے حصول کے لیے۔ نزول جہاد کا حکم مدنی دور میں 2 ہجری میں نازل ہوا، اور جہاد کرنے کے لیے پراپر اسٹریٹجیز بتائی گئیں،
مسلمانوں کو پراپرلی گائیڈ کیا گیا کہ تم لوگوں نے کیسے جہاد میں جانا ہے، کون کون سے ڈوز ہیں اور کون کون سے ڈونٹس ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا گیا اذن للذین یقاتلون، جن سے جنگ کی گئی ہے، جن پر ظلم کیا گیا ہے، ان کو اب اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی ڈیفینسو وار کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں۔ ان کو اجازت ہے کہ اگر ان کو تھپڑ مارے تو آگے سے ان کو تھپڑ مار دیں، اور یہ ایک بالکل لاجیکل بات ہے۔ اب اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں۔ کوئی آپ سے برا سلوک کرتا ہے تو نتیجتاً آپ بھی اس سے برا سلوک کریں، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری طرح قادر ہے۔ جہاد کے مقابلے میں مجاہدین کو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ ثابت قدم رہنا ہے، اللہ کی یاد کا سہارا ڈھونڈنا ہے، پوری تیاری رکھنی ہے، نبی کریم کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے حکموں کے آگے سر اطاعت خم کرنا ہے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا ہے، دنیا داری یا مال غنیمت کے لیے میدان جنگ میں نہیں جانا، اور موسٹ امپورٹنٹلی ان ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ جب آپ میدان جنگ میں ہوں تو فالتو میں کسی بھی انسان پر ظلم کرنے کی اجازت نہیں، کسی بیوہ کو، کسی بوڑھے کو، کسی بچے کو، کسی خاتون کو، کسی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے کسی فقیر کو، کسی ایسے شخص کو جو میدان جنگ میں شامل نہیں ہوا، نہیں، اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کو کوئی گزند پہنچائیں، کوئی تکلیف پہنچائیں۔ آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ سایہ دار اور پھلدار درختوں کو کاٹیں، آپ کو کھیتیوں کو اجاڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسلام نے اپنے مجاہدین کو پوری طرح گائیڈ کیا اخلاقی طور پر۔ اور اگر اب آپ اسلامک جنگیں دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے تو ان میں سے کسی ایک حکم پر عمل نہیں کیا، جبکہ چنگیز خان اور یہ ہلاکو خان اور اس طرح کے جو بہت بڑے بڑے فاتح گزرے ہیں، انہوں نے قتال بھی کیے، انہوں نے لوگوں کو بھی مارا، انہوں نے عورتوں کی عزتوں کو بھی خراب کیا، تو اوبیسلی انہوں نے جو کیا وہ غلط کیا۔ وہ اسلام کو آپ ان کے مسلمانوں کے نام سے دھوکہ کھا کر یہ چیزیں اسلام کے کھاتے میں مت ڈالنے کے، انہوں نے اسلام کے نام پر کیا۔ اسلام انہوں نے جو کیا وہ ان کا ذاتی فعل ہے۔ جیسے کہ کوئی مسلمان چوری کرتا ہے تو اسلام نے چوری کا حکم نہیں دیا، یہ اس کا اپنا ذاتی فعل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں پھر بتائی۔ اس بات کو سمجھیے کہ آپ نے یہ بات سمجھ لیں کہ ہمیشہ اسلام کو قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں، نہ کہ مسلمانوں سے۔ اور جو یہ جنگ کا ایک کانسیپٹ ہے، جو جہاد کا کانسیپٹ ہے دین اسلام کا، وہ بہت ہی ڈیفینٹ ہے، بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بلند ہے۔ کیا کہ جہاں ظلم ہو مسلمانوں کے ساتھ یو کین گو فار دی ہیلپ۔ اب یہ چیز بھی آج کے دور میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ چونکہ اب ہمارے ہر کنٹری میں، مسلم کنٹری کی اپنی ایک آرمی ہے، اپنی گورنمنٹ ہے، اب کسی بھی جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہوگا تو وہ ہماری حکومت اور ہماری آرمی جائے گی ہیلپ کرنے کے لیے۔ عام بندوں نے اس جہاد میں اپنا حصہ ڈال دیا ٹیکس کی صورت میں یا کسی بھی فارم میں، جیسا کہ آپ اپنے پیسوں سے ٹیکس دیتے ہیں، تو جو ٹیکس کی منی ہے وہ گورنمنٹ یوز کرتی ہے ڈیفنس میں، تو آپ کا حصہ بھی ادا ہو گیا۔ بٹ یہ اجازت نہیں کہ اب اسلامک حکومت قائم ہے اور ہر بندہ اٹھ کر جہاد جو ہے وہ کرنا شروع کر دے۔ جہاد کے لیے پراپر گورنمنٹ لیول پر ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت مسلمانوں کا امیر جنگ کرتا ہے یا اس کی طرف سے اس چیز کی اجازت دی جاتی ہے۔ جیسا کہ اگر آپ سمجھ لیں کہ پاکستان میں پاکستانی فوج ہے جو کہ پاکستان کے بہاف پر لڑتی ہے، تو یہ نہیں ہے کہ جیسے دو بندے اٹھ رہے ہیں اور وہ جہاد شروع کر دیا۔ یہ چیز بھی ظاہر ہے کہ جہاد اور فساد میں فرق ہونا چاہیے، اور اس بارے میں بہت ہی زیادہ آپ کو ڈیفینیٹ ہونا چاہیے۔ اگر اس میں ہم نے اپنی مرضی سے کسی بھی چیز کو، کسی کو آپ نے خود کا حملہ کر دیا اور اس کو جہاد کا نام دے دیا، یا قتال فی سبیل اللہ کا نام دے دیا، آپ نے راستوں میں بیٹھ کر دھرنا دے دیا اور آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک بہت بڑے جہاد کا نام دے دیا، اس راستے میں کوئی بندہ مر گیا اس کو آپ نے شہید کہہ دیا، یہ چیزیں ڈیفینیٹلی آپ کو سمجھنی ہے کہ اسلام کا قتال کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ آپ جہاد کے نام پر اپنی اسلامک حکومت میں انارکی پیدا کریں اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے لڑیں۔ یہ جہاد نہیں ہے۔ یہ بھی جہاد نہیں ہے کہ اگر کسی کو گورنمنٹ نے پکڑ لیا کسی بھی وجہ سے اور آپ کہیں کہ ہم نے اس کو چھڑوانا ہے ورنہ ہم اس کی جیل پر حملہ آور ہو جائیں گے، کیونکہ امیر کی اطاعت کا حکم اسی لیے ہے کہ مسلمان داخلی طور پر یعنی کہ انٹرنلی سٹرونگ ہوں تاکہ وہ باہر کی فورسز سے مقابلہ کر سکے، تو اس کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے جس کو سمجھنا ہے دوبارہ سے کہ قتال
ان لوگوں سے ہوگا جو کہ اللہ کے دین کے دشمن ہیں، اور اس کے لیے بھی گورنمنٹ آف دیٹ ٹائم، اس ملک کی حکومت فیصلہ کرے گی۔ اگر اس ملک کی اپنی ایک آرگنائزڈ ٹرینڈ آرمی ہے جس کو کہ اس سارے ویپنری کا پتہ ہے، سارا کچھ پتہ ہے، تو پھر عام مسلمانوں سے جہاد کا فرض اس طرح سے نہیں ہوتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ہی ملک میں جہاد کے نام پر کچھ بھی کر لیں، یہ قتال یا جہاد نہیں ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو پراپر ایک سسٹم کے تحت جا کر، ایک گورنمنٹ کے تحت پوری ٹریننگ کے ساتھ اس میدان جنگ میں جانا ہے، کیونکہ یہ ڈیفرنٹ اس کی شرطیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اگلی آیت میں کہ مسلم از دا گریٹسٹ چیمپئن آف ہیومن رائٹس۔ کوئی بھی غریب ہے، ناتوان ہے، اور اگر وہ ان کی مدد پر قادر ہے تو اس کو ضرور ان کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے یہی بات ہمیں قرآن پاک کے اس مقام پر بتائی ہے۔ اور یہی ایک اسلامک حکومت کو چلانے کا ایک اصول ہے کہ دنیا میں اپنے وقار کے ساتھ جئیں۔ جب کوئی شخص یا کوئی ملک یا کوئی اتھارٹی آپ کے اوپر بلا ضرورت روب جمانے کی کوشش کرتی ہے، آپ کے رائٹس کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان سے قتال کر سکتے ہیں، لیکن دیٹ شوڈ بی دا ویری ویری لاسٹ آپشن، آخری آپشن ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے ڈفرینٹ جو بھی اس کے طریقہ کار ہے، گفت و شنید کی جائے، وفود بھیجے جائیں، ٹریٹیز کی جائیں، لیکن اگر وہ کسی صورت نہیں مان رہے تو پھر بہرحال اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے آپ جنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔